بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 نومبر بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وفاقی وزیر قانون بنایا گیا ہے اور یہ وفاقی وزیر قانون ایاز صادق کو بنایا گیا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی کی حد تک جو نااہلی کا ریفرنس ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے چیئرمین سینٹ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں چیئرمین سینٹ صحیح خدمت کر رہا ہے پی ڈی ایم اور حکومت اتحاد کی، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طریقے سے ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، وہ جس مقصد کے لیے چیئرمین بنے تھے یا جن کے زور سے وہ چیئرمین بنے تھے، وہ ان کی صحیح خدمت اور غلامی کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو یہ بات سامنے آ رہی ہے، دو شخصیات ہیں، طاقتور شخصیات ریٹائرڈ، جن کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک پریس کانفرنس کر سکتا ہے، وہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں ایک ٹینڈر ہوتا ہے، اور اس ٹینڈر پر اربوں روپے کا یہ ٹینڈر ہے، اور یہ اپنے من پسند لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ پاکستان کانٹریکٹر ایسوسی ایشن نے کراچی میں رین ایمرجنسی کے نام پر 1 ارب روپے کے ٹینڈرز میں من پسند ٹھیکیداروں کو دینے کے حوالے سے اینٹی کرپشن سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی ہے۔ کانٹریکٹر ایسوسی ایشن کے صدر حاجی میر زمان مندوخیل کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ رین ایمرجنسی کے نام پر کمیشن کے عوض 1 ارب روپے کے ٹینڈر من پسند ٹھیکیداروں کو دیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے نیب، اینٹی کرپشن اور دیگر متعلقہ ادارے اس پر کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت ملی ہوئی ہے، سندھ حکومت اپنے لوگوں کو نواز رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کے نام پر مبینہ طور پر میونسپل کمشنر افضل زیدی، چیف انجینئر عبدالرزاق جنیجو، ڈائریکٹر جنرل اظہر شاہ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے خلاف قانون 1 ارب سے زائد کے ٹینڈرز اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو دیے ہیں، جس کی وجہ سے ٹھیکیداروں کو بڑی تکلیف ہے، اور وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا ہے نیب اور اینٹی کرپشن سے کہ وہ کارروائی کریں۔ آپ جانتے ہیں جہاں سندھ حکومت ہو، جہاں آصف زرداری اور بلاول زرداری کی حکومت ہو، اور وہاں کوئی چیز صاف اور شفاف ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ سمجھیں کہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ نام ہے کرپشن کا، یہ اٹ سیلف کرپشن ہے، اور ان سے کوئی بھلائی کی امید رکھنا یہ انتہائی ایک مضحکہ خیز ہوگی۔ اور اب اینٹی کرپشن کس کا ہے؟ وہ بھی سندھ کا ہے۔ نیب کس کی ہے؟ وہ بھی زرداری کی ہے۔ تو اب زرداری سے، نیب سے یا اینٹی کرپشن نے نوٹس لے بھی لیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ نوٹس جنہوں نے لینا تھا وہ نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو ڈھیلی رسی دی ہے، اور اس ڈھیلی رسی کی وجہ سے انہوں نے پورے ملک کو لوٹ لوٹ کے یہ کھا رہے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، ایک افسوسناک واقعہ جو مچھر کالونی کراچی میں آیا تھا، جس میں جو ایک ہجوم نے ایک انجینئر ایمن جاوید اور ڈرائیور محمد اسحاق کو مار مار کے ہلاک کر دیا تھا، جن کے بارے میں یہ افواہ اڑائی گئی اور کہا گیا کہ وہ بچوں کو اغوا کرنے والے ہیں، اور اس پر پھر لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور ان پر تشدد شروع ہو گیا۔ اس تشدد کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ جو انتہا پسندی ہے کہ جب خود آپ قانون ہاتھ میں لینے لگ جاتے ہیں، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھے، اور آپ ان کی اتنا تشدد کرتے ہیں کہ آپ ان کی جان لے لیتے ہیں، اس سے بڑھ کے ظلم نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے اندر بدقسمتی سے مسلمانوں والی باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو اسلام کا ہم نام تو ضرور لیتے ہیں، لیکن اسلام پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزمان کو پیش کیا گیا ہے، کچھ ملزمان کو، کیونکہ وہ سینکڑوں لوگ تھے، اس میں جن لوگوں کو پہچانا جا رہا ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ افسوسناک واقعہ کے بعد شام کو 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 2 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ تمام مشتبہ افراد نے ابتدائی تفتیش کے دوران واقعے میں ملوث ہونے، لوگوں کو اکسانے اور متاثرین کو تشدد کرنے میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ متاثرین ٹی سی ایف اسکول کے قریب ویران علاقے میں موبائل فون ٹاور کے اینٹینا کا معائنہ اور اس کو درست کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 500 سے 600 لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ گرفتار ملزمان نے لوگوں کو اکسایا تھا اور یہ افواہ پھیلائی تھی کہ متاثرین بچوں کے اغوا کے ارادے سے علاقے میں آئے تھے۔ انسپیکٹر سمرو نے کہا کہ مشتعل ہجوم نے ایمن جاوید اور محمد اسحاق پر شدید جسمانی تشدد کیا، جس کے بعد وہ جاں بحق ہو گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ تو عدالت نے ان کا جسمانی ریمانڈ دیا، اور عدالت نے کہا ہے، اور یہ ہمارا بطور قوم مطالبہ ہے کہ یہ 2 مظلوموں کو جو 500-600 لوگ مل کے قتل کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں ہمیں جگ ہنسائی اٹھانا پڑی ہے،
خدا کے لیے اگر کوئی، یہ تو بے گناہ تھے، اگر کوئی گنہگار بھی ہو تو میرے اور آپ کے پاس انڈیویجول قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم متعلقہ حکام کو انفارم کر دیں، متعلقہ حکام اس کے اوپر کارروائی نہ کریں تو ہم پرامن احتجاج کر کے ان کو مجبور کریں کہ وہ کارروائی کریں۔ ہمارے پاس عدالتوں میں جانے کا اختیار ہے، ہم عدالتوں میں درخواستیں دے سکتے ہیں، لیکن قانون ہاتھ میں لینا، یہ اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اور خدا کے لیے اس چیز سے باز آ جائیں۔ جبکہ دوسری طرف نیب کا ڈائریکٹر بن کر بھتہ مانگنے والا ایک ملزم گرفتار ہوا ہے، اور وہ کبھی نیب کا ڈائریکٹر بن کر اور کبھی کوئی اور پولیس افسر بن کر یا کوئی سرکاری افسر بن کے وہ لوٹتا تھا۔ یہ بھی کراچی میں درخشاں پولیس اور حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی میں سیکیورٹی ادارے اور نیب کا ڈائریکٹر بن کر بھتہ طلب کرنے والے سرغنہ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کیا ہے۔ یہ 6 ملزمان پر مشتمل گروہ تھا۔ گزشتہ 2 سال سے کبھی وہ سیکیورٹی ادارے کے نام پر، افسر کے نام پر، اور کبھی وہ نیب کے ڈی جی کے نام پر معصوم لوگوں کو لوٹتا تھا۔ پولیس کے مطابق گروہ ملزمان نے رواں ماہ ایک تازہ واردات میں خود کو نیب کا ڈائریکٹر جنرل ظاہر کیا اور ڈائریکٹر ایجوکیشن معین اختر سے رابطہ کر کے رقم کا تقاضا کیا۔ ملزمان سرکاری محکمے کے ڈائریکٹر سے اب تک 15 لاکھ روپے وصول کر چکے ہیں، نیب کا ڈی جی بن کے، ڈائریکٹر بن کے۔ کس سے وہ لے رہے ہیں؟ وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن، کیونکہ سندھ میں سارا تو چوروں کا وہاں پہ حکومت ہے اور سارے محکموں میں انہوں نے چور رکھے ہوئے ہیں۔ جب ان کو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا، جو چیئرمین نیب کا بیٹا بن کے لوٹ رہا تھا، اس نے مراد علی شاہ کے بہنوئی کو لوٹ لیا تھا، اس سے بھی پیسے نکلوا لیے تھے۔ تو کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں کرپشن میں، جب ان کو کوئی جا کے ڈراتا ہے تو یہ پیسے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اب تک ڈائریکٹر ایجوکیشن معین اختر سے 15 لاکھ روپے یہ وصول کر چکے تھے۔ متاثرہ شخص کی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملوث گروہ کے سربراہ سمیت 6 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اب تک بڑی وارداتیں کی ہیں اور ان کے خلاف تمام جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جائیں گے۔ 2 سال اگر کوئی سیکیورٹی اداروں کا افسر بن کے یا نیب کا افسر بن کے 2 سال تک عوام کو کراچی جیسے شہر میں لوٹتا رہے اور 2 سال بعد جا کے کارروائی ہو، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمارا کیا نظام ہے۔ دوسری طرف ایاز صادق کو وزارت قانون و انصاف کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے، اور جو بیچارہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کا استعفیٰ قبول ہو گیا اور اس کے بعد ایاز صادق کو وزیر قانون بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ان سینئر وکلاء پر کہ کیا کوئی وکلاء میں سے کوئی ایک قابل شخص بھی ان کی نظر میں یا اعتماد والا نہیں تھا کہ یہ ایاز صادق کے پاس پہلے بھی ایک وزارت ہے، دوسری وزارت بھی اس کو دے دی گئی ہے، کسی سینئر وکیل کو نہیں دی گئی۔ ان کا بس چلے تو یہ اٹارنی جنرل بھی جاوید لطیف کو بنا دیں اور وہ وہاں جا کے تقریریں کرے، یا خواجہ آصف کو بنا دیں۔ تو یہ وزیر قانون اب انہوں نے بنا دیا ہے، ایک وہ بندہ جس کا قانون سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف وزیر قانون نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر ہیں، جس نے سپریم کورٹ کے ججز کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اب بھی جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلط کرنے والوں کو کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا چیئرمین سینٹ کے پاس۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس فائل ہوا اسپیکر کے پاس، اسپیکر نے بغیر سکروٹنی کیے ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا، الیکشن کمیشن نے فارمیلٹیز پوری کر کے عمران خان کو نااہل کر دیا۔ جبکہ توشہ خانہ جو ایک نیب ریفرنس بھی پینڈنگ ہے یوسف رضا گیلانی کے خلاف، وہ جب پیش کیا گیا اور وہ چیئرمین سینٹ کے پاس بھجوایا گیا، چیئرمین سینٹ نے اس کو مسترد کر دیا۔ اعظم سواتی نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف بطور وزیر اعظم توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں 2 اہم شخصیات کو دینے پر نااہلی کا ریفرنس فائل کیا تھا۔ 2 اہم شخصیات آصف زرداری اور نواز شریف عمران خان کے خلاف یہ نعرے لگاتے ہیں گھڑی چور کے، اور عمران خان پر الزام ہے کہ وہ گھڑیاں انہوں نے توشہ خانہ سے لی ہیں ہاف قیمت پر۔ یہ 15% والے لوگ تھے، عمران خان نے 50% پر لی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور اس پر عمران خان کو یہ تانے دیتے ہیں۔ انہوں نے جو کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں تھیں، آصف زرداری تو ہڑپ کر گئے 6 گاڑیاں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائیں۔ نواز شریف نے 3 گاڑیاں لیں اور 15% بھی نواز شریف نے خود نہیں ادا کیا، وہ جعلی اکاؤنٹس سے جو اومنی گروپ والے انہوں نے ادا کیا، اور یہ ان کے خلاف نیب کا ریفرنس ہے۔ اس میں آصف زرداری 4 گاڑیاں لی ہیں بطور وزیر اعظم 2008 میں، یوسف رضا گیلانی نے 3 گاڑیاں آصف زرداری کو دیں، اور اس طرح کچھ باقی گاڑیاں بھی لیں جو انہوں نے نواز شریف کو دی ہیں،
اور اب یہ رولنگ جاری کی ہے، اور انہوں نے یہ رولنگ دی ہے کہ سینیٹر یوسف رضا گیلانی پر الزامات بطور رکن قومی اسمبلی و وزیر اعظم تھے۔ رولنگ میں کہا کہ یوسف رضا گیلانی 3 مارچ 2021 کو سینیٹر ہو گئے ہیں، نائلی ریفرنس کا جواز نہیں بنتا، آرٹیکل 63 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ 2020 میں دائر کردہ ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین شریک چیئرمین آصف زرداری والا الزام ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ رولنگ دے دی اور انہوں نے توشہ خان ریفرنس مسترد کر دیا۔ جبکہ دوسری طرف نواز شریف کی جانب سے آج اپنے بھائی کو یہ کہا گیا، چونکہ مریم نواز وہ سنتی ہیں، اور آپ دیکھیں ہزاروں کلومیٹر دور چھپا ہوا بیٹھا جو اپنے بھائی کی حکومت میں پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، اتنا خوف زدہ ہے، وہ وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے شہباز شریف کہ عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں کرنے، اور اس فتنے کا کوئی مطالبہ نہ مانا جائے اور فیس سیونگ نہ دی جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ عوام کی 10 لاکھ کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا۔ عوام کی پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ شاید یہ جو مسلم لیگ نون والوں کو 2 لاکھ کا 2000 نظر آتا ہے یا 20,000 کا 2000 نظر آتا ہے، تو یہ پتہ نہیں ان کا کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ ان کا جو بڑا سرغنہ ہے، جو سربراہ ہے، اس کو بھی یہ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں 2000 تو آپ کے ایون فیلڈ کے باہر لوگ تھے، 2000 سے زائد آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ کے باہر احتجاج کیا اور ان کا گھیراؤ کیا، اور ان کو گجرانوالہ میں آج 2000 لوگ نظر آئے، اور کہتے ہیں کہ عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شر انگیز جھوٹ ہیں جس کا کچا چھٹا قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ DGISI کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر کہنا پڑا۔ یہی تو دکھ ہے کہ جب جو کچھ آپ نے بولا اس پر کبھی آج تک کسی نے رسپانس نہیں دیا، کبھی پریس کانفرنس نہیں کی، کبھی نے اس کو کسی نے مسترد نہیں کیا، اور یہ ہمارا نظام ہے۔ اب مختلف صحافیوں کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو سابق DGISI ہیں شجاع پاشا، کچھ لوگ ان کا کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ثاقب نثار کا، کہ اب ان دو میں سے اگلے 1-2 دنوں میں پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے عمران خان کے خلاف، اور اس میں اپنے دور کے جو عمران خان کی طرف سے مطالبات تھے وہ بتائے جائیں گے کہ عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کے خلاف یہ کریں، ان کے خلاف یہ کریں، ان کے خلاف یہ کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا آگے بڑھیں گے اتنے معاملات خراب ہوں گے اور اتنے لوگوں کے سامنے معاملات ایکسپوز ہوں گے۔ اس وجہ سے برائے مہربانی جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کو مٹی ڈالیں، مزید غلطیاں نہ کی جائیں، اور ریاست کے لیے سوچا جائے، عوام کے لیے سوچا جائے۔ عمران خان جو 36 ضمنی الیکشنز میں، ان 6 ماہ میں 36 ضمنی الیکشنز میں 29 جیت چکے ہیں، اس کا آپ کیا مقابلہ کریں گے؟ وہ تو 80-85% ووٹ لے چکا ہے، وہ 2/3 میجورٹی سے بھی آگے چلا گیا۔ خدا کے لیے ملک کو سنبھالیں۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔